السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 19 ربیع الثانی سن 1445 مطابق 3 نومبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: اے ہمارے رب، اس وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ الحمدللہ علی حفظہ و رعایتہ، اکرمنا بنعمت الاستقرار بمنته، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رضينا به ربا وبالاسلام دينا، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستو، امن و استحکام کی نعمت بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ دین و دنیا کی کامیابی اور ملکوں کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے۔ چنانچہ رب ارحم الراحمین کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بعض آل و اولاد کے لیے مکہ مکرمہ کو وطن منتخب فرمایا تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کی: رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے، یعنی اس شہر کو مکمل امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کی حاجت محسوس کی اور سب سے پہلے جس نعمت کی التجا فرمائی وہ یہ تھی کہ اس وطن کو مکمل امن و امان حاصل ہو اور امن و سلامتی کی چھاؤں میں اس کی تعمیر و ترقی پروان چڑھے۔ اور یہی وہ دعا ہے جو ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم جل جلالہ سے مانگی۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے متعلق آپ علیہ السلام نے رب ارحم الراحمین سے یوں دعا کی: اللہم ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینة ما بین لابتیہا۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیانی علاقے کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں، یعنی مدینہ منورہ کا جو حصہ ان دونوں پتھریلے میدانوں کے اطراف میں واقع ہے۔ امن و سلامتی کی دعا کرنے والوں، امن و امان رب تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جس کی بدولت سراپا سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان، چرند پرند، شجر و حجر سبھی اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لو وجدت الظباء ما بین لابتیہا ما اخفتها، وجعل صلی اللہ علیہ وسلم 12 میلا حول المدینة حما۔ اگر میں ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان ہرنیوں کو پاؤں تو انہیں ہراساں نہ کروں، یعنی مدینہ منورہ کے احترام میں ان سے کوئی تعرض نہ کروں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد 12 میل کو حرم قرار دیا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کی 4 دیواری سے اپنے وطن مدینہ منورہ کا احاطہ فرمایا۔ چنانچہ وہ امن و عافیت اور اطاعت و عبادت کا مرکز ہے۔ وہ خلق خدا اور دینی مقاصد کے لیے ایک مضبوط اور محکم قلعہ ہے جس کے سرسبز اور لہلہاتے درختوں کی چھاؤں میں دین حنیف کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، جہاں لوگ اپنی جان و مال، عزت و آبرو کو پرامن اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی جل جلالہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں، جس کا فرمان ہے: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔
تو ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ میرے بھائیوں، اسی امن و سکون کی بدولت ترقی حاصل ہوتی ہے اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو کتنی ہی عالی شان ہے یہ امن و امان کی دولت، لہذا اس کی حفاظت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور رب کریم سے مزید امن و سلامتی کی دعا کرتے رہنا ہمارا فریضہ ہے۔ یا اللہ، اس وطن عزیز کے امن و سکون اور ترقی و استحکام میں اضافہ فرما، اماراتی پرچم کو مزید رفعت و بلندی اور عزت و شوکت سے نواز دے۔ الہی، ہمیں اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میرے مومن بھائیوں، انبیاء علیہم السلام کے خصائل طیبہ میں ایک مبارک عادت اپنے وطن کے لیے خوشحالی کی دعا کرنا ہے۔ چنانچہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی اور باری تعالیٰ سے یوں عرض کیا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت سے یوں التجا کی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ یا اللہ، ہمارے پھلوں میں برکت ڈال دے اور ہمارے لیے مدینے میں برکت ڈال دے اور ہمارے صاع میں برکت ڈال دے اور ہمارے مد میں برکت ڈال دے۔ صاع اور مد یہ دو پیمانوں کے نام ہیں۔ الغرض، انبیاء علیہم السلام وطن کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی کثرت کے ساتھ امارات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وطن عزیز امارات کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہمیشہ ان میں جود و سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمیشہ دوستوں، بھائیوں اور اسی طرح عام انسانوں کی معاونت میں یہ ملک پیش رہتا ہے۔ اگر لوگوں کو کوئی تنگی پیش آئے تو ان کی طرف جلد از جلد پہنچتا ہے، اپنے قول سے پہلے اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے اور بات سے زیادہ کام پر یقین رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے رب کی رضا اور پھر انسانیت کی خوشی کے علاوہ اس کے سامنے کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ چنانچہ وطن عزیز امارات ہر موقع پر اعلیٰ پیمانے پر اپنی انسانی و اخلاقی اقدار کو بروئے کار لاتا رہتا ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عرض ہے، الہ العالمین، تیرے ہی لیے تمام حمد و ثنا ہے، ایسی حمد و ثنا جو تمام نعمتوں کا احاطہ کر لے اور تیرے مزید فضل و کرم کا باعث ہو۔ یا اللہ، بے کسوں اور کمزوروں کے ساتھ لطف و رحم کا معاملہ فرما، ان کی حالت زار کو خوشحالی اور امن و سکون سے بدل دے، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ان کے جملہ امور کی سرپرستی اور کفالت فرما، ان کی تکالیف دور فرما، ان کے دکھوں کا مداوع کر دے، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مبتلا حال ہیں ان کو عافیت عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو خوف سے امن و حفاظت عطا فرما۔ ہمارے ملکوں میں امن و امان اور عدل و انصاف کا بول بالا کر دے، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات
اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔